Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. Today the topic of our discussion will be कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन. जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, असूल तिजारत का. तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कारोबारी आदमी यानी बिजनेसमैन. ठीक है, हम इसकी क्वालिटीज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक अच्छे कारोबारी आदमी की क्या खसूसियात होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं. तो आप इन क्वालिटीज़ को देख सकते हैं कि उन्होंने चंद औसाफ में कैटेगराइज़ किया है और हमें बताया है कि डिफरेंट कौन से उसकी क्वालिटीज़ जो है वो हो सकती हैं. उसमें सबसे पहले उन्होंने उसके पर्सनल क्वालिटीज़ का यानी ज़ाती औसाफ का जिक्र किया है और उसमें सबसे पहला जो है वो है दूरअंदेश. यानी आपका जो ऑफिस का या आपका जो कारोबारी आदमी है, आपका जो बिज़नेसमैन है वो दूरअंदेश होता है. ठीक है, उसकी जो सोच है हमेशा वो लिमिटेड नहीं होती. यानी ऐसा नहीं होता कि वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सोचता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बात करता है. वो हमेशा अपनी जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म रखता है. वो हमेशा ये देखता है कि उसको लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और लॉन्ग रन में क्या लॉस हो रहा है. देखिए, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा कारोबारी आदमी जो है हमेशा ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपनी सोच को, अपने सोच के दायरे कार को महदूद नहीं रखता, बल्कि कोशिश करता है कि वो जो काम भी कर रहा है, जिस काम के हवाले से जो भी काम उसके सपोर्ट किया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट उसको दिया जा रहा है, एज अ गुड बिजनेसमैन वो इस चीज़ को देखे कि वो उस प्रोजेक्ट के हवाले से अपनी उसकी जो लॉन्ग रन बेनिफिट्स हैं या लॉन्ग रन में जो उसको लॉस हो सकता है वो उसके बारे में सोचें. तो हमेशा इंसान को, एक अच्छे कारोबारी आदमी को, उसका एक पर्सनल जो क्वालिटी है वो ये है कि वो दूरअंदेश होता है और हमेशा अपने हर आने वाला जो टाइम पे डिफरेंट जो चैलेंजेस उसने फेस करने होते हैं उस पर उसकी नज़र होती है. उसके बाद देखिए, सेकंड जो उसका जो उसका पर्सनल क्वालिटी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, बताई जा रही है, वो है बाहिलाक. कि हमेशा उसका जो मोराल है वो हाई होता है और वो बहुत ज़्यादा जो है आप उसका अखलाक अच्छा होता है. क्योंकि देखिए, आपका जो अखलाक है, आपके जो मैनर्स हैं, जिस तरह से आप दूसरों के साथ पेश आते हैं, जो रवैया आप इख्तियार करते हैं, ये बहुत मैटर करता है. अच्छा जी, तो हम लोग जो इसके क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं, ज़ाती औसाफ पढ़ रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जो है वो है मेहनती. कि कारोबारी आदमी को हमेशा बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनती होना चाहिए. उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपना काम जो है वो पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करे. और ऐसा हार्ड वर्कर, देखिए अब जितना ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, जितना ज़्यादा आप की सोच होती है कि आपने मेहनत से अपना काम करना है, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, बजाय कि आप ऐसा करें कि आज का काम कल पे छोड़ दें और सुस्ती दिखाएं. वो आपके लिए जो है एक अच्छा जेस्चर नहीं होता. तो जितना ही आप हार्ड वर्कर होते हैं और अपना ये मोटिव रखते हैं कि हमने आज का काम जो है वो आज ही फिनिश करना है और कोशिश करनी है कि पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ अपने काम को करें, तो ये कारोबारी आदमी के लिए बहुत ही एक अच्छा जो है उसके फ्यूचर में उसको ये चीज़ हार्ड वर्किंग की जो उसके अंदर क्वालिटी है, ये उसके फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है. इसी तरह देखिए, उसके बाद ईमानदारी आ जाती है कि आपने ये कोशिश करनी है कि अपना काम देखें ईमानदारी से करें. क्योंकि आप अगर एक ईमानदार इंसान हैं तो ये चीज़ आपको एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कि बाकी लोग जो हैं उन्हें पता होता है कि ये बंदा ईमानदार है, अपने लेन देन पे पक्का है, तो हमने इसके साथ जो है वो डील करनी है और इसके साथ हमने हर तरह से जो है वो अगर हम इसके साथ लेन देन करेंगे तो हमें किसी किस्म का नुकसान या किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं फेस करना पड़ेगा. तो आपकी ईमानदारी आपके कारोबार में एक बहुत अहम अंसर होता है. उसके बाद देखिए, बाअसूल, कि एक अच्छे कारोबारी आदमी को बाअसूल होना चाहिए. देखिए, असूल जो है वो आपके जो रूल्स होते हैं वो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि असूलों की बुनियाद पे काम किया जाए. उसके बाद देखिए, आपको पूरा एतमाद होना चाहिए और जितना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना ही आप अच्छा दूसरों को डील करेंगे. चाहे वो किसी भी किस्म का इंसान है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ है, उसका कोई भी लेवल है, वो आपसे कितना भी ऊपर या कितना भी लो लेवल का है, चाहे वो कोई लेबर का बंदा है या चाहे वो मैनेजमेंट का बंदा है, अगर आप पूरा एतमाद होंगे, आप में कॉन्फिडेंस होगा तो उसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे. इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे कायदाना सलाहियत कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे अपनी टीम वर्क किस तरह से करना है और किस तरह से अपनी टीम को लेकर चलना है. जितना ज़्यादा आपके अंदर ये क्वालिटी होगी, आपको पता होगा कि आपने अपनी टीम को जो है आगे किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से आपने अपनी टीम को आगे लेकर चलना है. जितनी ज़्यादा आपने कायदाना सलाहियत होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि आपकी टीम के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि आपकी टीम जो है वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा उसको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि अगर आप में कायदाना सलाहियतें पाई जाती हैं.
इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन में देखिए कि उन्होंने जो हमें इसका ज़ाती को साफ बताया है वो है तहम्मुल मिजाजी, कि आपके अंदर तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए और आपको सब्र और बर्दार से काम लेना चाहिए। कि बाज़ औक़ात देखें आपके कोई किसी किस्म का अगर नुकसान हो जाता है, किसी किस्म का लॉस फेस करना पड़ जाता है, तो गुस्सा करने की बजाय आपको सोच समझ के अक़ल से और हौसले से और हिम्मत से काम लेना चाहिए, ताकि जो भी मुस्तक़बिल में आने वाले फ़ैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वो आप अच्छे तरीके से उनको कर सकें। उसके बाद देखिए इसकी पेशा वराना औसाफ़ हैं, यानी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं। उसमें सबसे पहले क्वालिटी है मनसूबा और तंज़ीम की काबिलियत, कि इंसान के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि किस तरह से उसने अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्लानिंग किसी भी काम को देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने में सबसे पहला जो हमारा वो होता है, एक स्टेप होता है, वो होता है प्लान, कि हमारे पास एक हमारे माइंड में एक प्लान होता है और उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जितना ज़्यादा हम प्लानिंग से काम करेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, ये हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद देखिए सरमाए का हसूल, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल है आपने वो किस तरह से इकट्ठा करना है, कैसे आपने हासिल करना है, किस तरह से आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप मॉर्गेज कर सकते हैं मॉर्गेज कर दें, अगर आप डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं डिबेंचर्स इशू कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उसमें देखनी होती हैं। उसके बाद देखिए तजर्बाकार, कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने किस तरह से काम को डील करना है। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप काम करते हैं तो ये आपकी तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट चैलेंजेस का जो आपको फेस करने पड़ते हैं उनका आपको इल्म नहीं हो पाता, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही एक बुरी साबित होती है कि देखिए बगैर तजर्बे के कोई भी काम करना जो है इंतहाई डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसमें लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि एज़ मच एक्सपीरियंस यू गेन इज़ वेरी गुड फॉर यू, और एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे तो उसमें लॉस के चांसेस भी बहुत कम होंगे। इसी तरह से देखिए जो नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया है वो है तरक्की की ख्वाहिश, कि आपके अंदर जो है तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए, तरक्की का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने जो है आपने आगे बढ़ना है और बहुत ही लगन और मेहनत के साथ काम करना है। इस तरह से 14 क्वालिटी है तहकीक की और जस्तजू, कि आपके अंदर ये एक जस्तजू होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपने कारोबार को वसीयत दे सकते हैं, किस तरह से अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं, कौन से नए रिसर्च मेथड्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने कारोबार में किसी किस्म की इनोवेशन ला सकते हैं। इसी तरह से 15 पॉइंट में देखें हम आगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप के जो मुलाजमीन हैं, आपकी जो लेबर है, वो दे आर लाइक द ब्लड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, के अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में जा सकती है। तो उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कारोबारी तालीम और तरबियत, कि आपको ये पता होना चाहिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर बिज़नेस के हवाले से आपको नॉलेज लाजमी होना चाहिए। इस तरह से 7 पॉइंट में देखिए 17 पॉइंट में कि मंडी से वाकफियत, कि आप जो भी आपकी मार्केट है, जिस मार्केट में भी आप काम कर रहे हैं, जिस मार्केट में भी आप डील कर रहे हैं, उस मार्केट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको उनका पता होना चाहिए। इसी तरह से 18 पॉइंट में देखिए कि समाजी जिम्मेदारी एक सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप एक बिजनेसमैन होते हैं और आपको पूरा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंतहाई पुरजोश तरीके से आप उसको अदा करें। इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक देखिए उन्होंने यहाँ पे दिया है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर पेपर इज़ कंसर्न एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें ये देखेंगे दोबारा जो है यहाँ पे उन्होंने कुछ आपके कारोबार शुरू करने के हवाले से कुछ चीज़ों का जिक्र किया है जो कि आपके स्टेप्स हैं टू स्टार्ट अ बिज़नेस। तो अब ये स्टेप्स क्या हैं जब हमें बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, कारोबार स्टार्ट करना होता है, तो कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले देखें, ये आपको यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जो कि एक फ्लो शीट है जो कि बनी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारे साथ पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो चीज़ देख लेते हैं वो है हमारा जो सबसे पहला स्टार्ट जो हमारा हो रहा है कारोबार शुरू करने के हवाले से, जो सबसे पहला मरहला है वो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कारोबार की नौइयत के सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपका जो कारोबार है उसकी नौइयत क्या है, आपका कारोबार जो है वो किस किस्म का है और किस तरह का कारोबार आप करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है, कि आप किस तरह के कारोबार को लेके आगे चलेंगे और किस तरह का आपका कारोबार जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके जो कारोबार है उसमें हुकूमती किसी किस्म की पाबंदियाँ तो नहीं है। अगर किसी किस्म की उसमें गवर्नमेंट की पाबंदियाँ हैं, किसी किस्म की हुकूमती पाबंदियाँ आ रही हैं, तो उसको आपने फिर डील करना है कि किस तरह से आप उस चीज़ से निपट सकते हैं। ठीक है, उन रिस्ट्रिक्शंस को किस तरह से आप कट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कारोबार की जिसामत की आपने ये फैसला लेना होता है कि आपने लार्ज स्केल पर कारोबार करना है या स्मॉल स्केल पर बिजनेस करना है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद देखें कारोबारी तंजीम, कि आपने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है
ٹھیک ہے، وہ کس طرح کی ہوگی. آپ سنگل پروپرائٹرشپ سے کام کریں گے یعنی واحد ملکیتی کاروبار اسٹارٹ کریں گے، یا پارٹنرشپ پہ بزنس ہوگا، یا پھر ایک مشترکہ سرمایہ کی انجمن کے طور پہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں گے. تو یہ چیزیں بھی آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لینی ہیں. اس کے بعد دیکھیں جو نیکسٹ آپ کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے جگہ کا انتخاب. کہ آپ نے کاروبار شروع کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ مناسب ہے، کون سی پلیس جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب رہے گی جہاں پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پھر نیکسٹ دیکھیں کہ حکومت کی مراعات. آپ کے پاس جو ڈفرینٹ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو امارات ملتی ہیں، اگر جیسے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ٹیکس فری زون میں آپ کا بزنس جو ہے وہ ٹیکس فری زون میں ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پھر دیکھ لینی ہے کہ آپ کون سی امارات حکومت آپ کے کاروبار کے حوالے سے دے رہی ہے. اس کے بعد دیکھیں کاروبار چلانے کے حوالے سے جو 7 پوائنٹ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ہے کہ کاروبار کے انتظامی امور. ظاہر ہے آپ نے وہ سنبھالنے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ نے پورا کا پورا ایک اسٹرکچر ایک ہائرارکی بنانی ہوتی ہے. اپر مینجمنٹ سے لے کے لوور مینجمنٹ تک اور ان دا مڈ جو بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو ساری ہائرارکی آپ نے بنانی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے مینجمنٹ کے سسٹم کو چلا سکتے ہیں. کون سے لوگ ہونے چاہیے جو کہ آپ کے ہائر مینجمنٹ میں ہونے چاہیے، کون سے لوگ آپ کے جو ہے وہ امپلائیز میں ہونے چاہیے، اور کون سے لوگ آپ کے لیبرس کے طور پہ کام کرنا چاہیے. تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اس چیز کو بہت جائزہ اس بات کا لے لینا ہے کہ کس طرح سے آپ کے انتظامی امور کو سنبھالا جائے گا. اسی طرح سے 8 پوائنٹ میں دیکھیں کہ سرمایہ کی دستیابی کے اس بات کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو کیپٹل ہے وہ کہاں سے اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ چیز بھی دیکھ لینی ہوتی ہے کہ کہاں سے آپ اپنا کیپٹل جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ ہے مشینوں کی دستیابی. کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس میں جو بھی مشینز ہیں آپ کو کون کون سی اویلیبل ہیں، اور آپ اپنی اگر مشینز آپ کو ضرورت ہے تو کہاں سے آپ کو ان کی اویلیبلٹی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے دیکھیں خام مال کی دستیابی کہ آپ کے پاس خام مال ہونا چاہیے، کہاں سے آپ لے سکتے ہیں، کہاں سے آپ کو سستا اور کوالٹی کا خام مال مل سکتا ہے، وہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. پھر وسائل قوت کی دستیابی کہ ظاہر ہے آپ نے ہر چیز ارینج کرنی ہے لیکن اب آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہونے چاہیے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. پھر آپ نے اپنے لیبرس کو انشور کرنا ہے کہ آپ کے پاس لیبرس اور ماہرین کی دستیابی ہے. آپ کے پاس لیبرس تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں جو کہ آپ کے کاروبار میں آپ کو ڈفرینٹ اچھے سجیشنز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ذرائع نقل و حمل کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے جو مال ہے وہ اپنی انڈسٹریز تک پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ چیز بھی اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی مدد بھی لینی پڑتی ہے. اور اسی طرح سے تقسیم کنندگان یعنی آپ کے جیسے ریٹیلرز ہول سیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے جو آپ کا مال مارکیٹ تک لے کے جاتے ہیں اور پھر مارکیٹ سے اینڈ کنزیومرز تک آپ کا جو مال ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح سے نیکسٹ دیکھیں کہ کاروباری نتائج کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں کہ کاروبار کا مستقبل آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ان فیوچر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے، آیا اس کا مستقبل ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کا مستقبل ہے تو اس میں کیا نئی انوویشنز ہو سکتی ہیں جو آپ اپنے کاروبار میں لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ نقصان کے امکانات ہمیشہ دیکھیں. جو بھی آپ کام کرتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ بزنس کرتے ہیں تو وہ رسکی تو ہو سکتا ہے نا. اس میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آیا اگر آپ زیادہ بھی تجربہ کار ہیں تو آپ کے لیے آپ کا تجربہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا، یا آپ کے لیے آپ کی ٹیم کتنی ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ کے کاروبار کو بڑھانے میں. تو دیکھیں لاس کے چانسز ہمیشہ ہوتے ہیں اور آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 18 میں دیکھیں وسعت کے امکانات کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے کاروبار کو وسیع کر سکتے ہیں، کس طرح سے انوویشنز کر کے یا چینجنگز لا کے آپ اپنے کاروبار کو وسیع کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ایلیمنٹس آف گڈ بزنس. نیکسٹ ٹاپک از اچھے کاروبار کے لوازمات. ٹھیک ہے نا، ایک اچھے کاروبار میں کون کون سے لوازمات ہوتے ہیں اور کس طرح سے کون سا کاروبار ہوتا ہے کہ جس کو ہم ایک اچھا کاروبار کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں ماہر انتظامیہ کہ آپ کا جو کاروبار ہے اس کی مینجمنٹ ایک اچھے کاروبار کی جو ہے وہ بہت اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کام کس طریقے سے سر انجام دینا ہے. اس کے بعد کیپٹل جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس بزنس میں. ضرورت کے وقت آپ کو جو بھی کیپٹل چاہیے وہ آپ کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پلاننگ ہوتی ہے، پراپر انوویشن ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کا یوز آپ کرتے ہیں اور معیاری اشیاء یعنی آپ کی جو کوالٹی کی پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پہ پائی جاتی ہیں. تو یہ سارے لوازمات ہیں ایک اچھے کاروبار کے کہ آپ کس طرح سے اپنے کون سا آپ کا ایسا کاروبار ہے جو کہ آپ کا اچھا کہلائے گا، یا پھر وہ کاروبار آپ کا جو ہے وہ ایک اچھے اس میں وے میں آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ تبھی آپ کے کاروبار کے ساتھ سے ٹیگ لگتا ہے کہ یو آر اے گڈ بزنس مین، یو ہیو آل دیز کوالٹیز آف اے بزنس. ٹھیک ہے، اس میں پھر دیکھیں فروخت میں اضافہ کہ کس طرح سے آپ اپنی سیلس کو بڑھا سکتے ہیں. جتنی زیادہ آپ کی سیلس کے انکریز ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ اچھا ہوگا. اس طرح سے دیکھیں مضبوط تنظیم کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. پروفٹ آپ کا جو پروفٹ ریشو ہے
وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا پلیسمنٹ اچھی ہونی چاہیے، آپ کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے، آپ کا جو عملہ ہے یا آپ کی لیبر ہے وہ ٹرینڈ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس جیسے نیکسٹ پوائنٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ جدید مشینری ہے، لیٹسٹ مشینری ہے، تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جو آپ کی لیبر ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو چلانا ہے، اس حوالے سے اس کی تربیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے باقاعدہ طلب کی جو بھی چیز آپ مارکیٹ میں بنا رہے ہیں اس کی ایک باقاعدہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اگر ہوں گی، یہ سارے پوائنٹس ہوں گے تو اٹ مینس دیٹ یو ہیو اے ویری گڈ بزنس وچ یو آر ڈوئنگ. اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ یہ ساری چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کچھ کوشچنس گیون ہیں، وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. جو بھی اس میں امپورٹنٹ کوشچنس ہیں ان کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ نے یاد کرنا ہے. نیکسٹ اس کے کچھ شارٹ کوشچنس گیون ہیں، وہ بھی سارے کے سارے آپ نے پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے آپ نے کر لینے ہیں، اور MCQs کو بھی آپ نے اس طرح سے مارک کر لینا ہے. The next topic which we are going to discuss today is from chapter number 2, from second chapter, and the topic is basically کاروبار کی درجہ بندی. ٹھیک ہے، کہ کاروبار کو کن دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس اس کی دو کیٹیگریز ہیں، اس میں ایک صنعت ہے اور ایک کامرس ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارا کاروبار ہے جیسے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی دو شاخیں ہیں. ایک شاخ ہے وہ صنعت کہلاتی ہے اور دوسری کامرس کہلاتی ہے. سب سے پہلی جو ہے وہ صنعت ہے، یعنی انڈسٹری. انڈسٹری میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کو آگے مزید کن چیزوں میں کیٹاگرائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو انڈسٹری میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بیسکلی جو انڈسٹری ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی صنعت ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، بنتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ را مٹیریل کو یوز کر کے، ہاں مال کو استعمال کر کے اپنی انڈسٹری میں آپ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ مزید کیٹاگرائز ہوئی ہوئی ہے کن چیزوں میں. ان میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے ابتدائی صنعت، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو نیکسٹ ہے دو کیٹیگریز ہیں وہ ہے ثانوی صنعت. یعنی انڈسٹری کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے ابتدائی صنعت میں اور ثانوی صنعت میں. ابتدائی صنعت کو نیکسٹ انہوں نے دو چیزوں میں کیٹیگرائز کیا ہے، جو ہے استخراجی اور حیاتیاتی. ٹھیک ہے، جیسے کہ فلو شیٹ میں نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح سے ثانوی کو تعمیراتی اور کارخانہ سازی میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے. فرسٹ والی ہم پہلی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا انہوں نے بتایا ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. تو ابتدائی صنعت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی صنعت ہوتی ہے کہ جس کا بیسکلی جو تعلق ہے وہ خام مال کی پیداوار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے را مٹیریل کہاں سے آپ بنا رہے ہیں اور کہاں سے آپ پیدا کر رہے ہیں، کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، تو اس چیز کا سارا لینا دینا جو ہے وہ آپ کی ابتدائی صنعت سے ہوتا ہے یا پرائمری انڈسٹری سے ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں انہوں نے ہمیں بیسکلی دو طرح کی صنعتیں بتائی ہیں ابتدائی صنعت میں، استخراجی اور حیاتیاتی. اور استخراجی میں کیا ہے، جو کہ آپ کے معدنی ذخائر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ کی جس میں ڈفرینٹ ایسی چیزیں آ رہتی ہیں کہ جن کو آپ زمین سے نکالتے ہیں یا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت ڈفرینٹ ریسورسز گیون ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے استخراجی صنعت میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں حیاتیاتی صنعت ہے آپ کے پاس، اور حیاتیاتی صنعت میں کیا چیز آ جاتی ہے، اس میں سارے کے سارے حیوانات، زراعت، جنگلات وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں فش فارمز ہوتے ہیں، ڈیری فارمز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے حیاتیاتی صنعت میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ جو ہے آپ کی سیکنڈری انڈسٹری ہے ثانوی صنعت ہے. اس میں کیا ہے، اب اس میں آپ نے خام مال سے اپنی جو ہے مکمل یا پھر نہیں مکمل، یعنی یا تو فلی آپ نے ان کو پروڈیوس کر لینا ہے یا آپ نے تقریباً ان کو ہاف کمپلیٹ کر لینا، تو وہ آپ کا ہوگا ثانوی صنعت میں. اس کو مزید کیٹیگرائز کیا گیا ہے کارخانہ سازی کی صنعت میں، کہ جہاں پہ ڈفرینٹ مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، اور اس میں پھر انہوں نے اس کو بھی نیکسٹ کیٹیگرائز کر دیا ہے تجزیاتی میں، ترکیبی میں، عملیاتی اور مصنوعاتی میں. تجزیاتی میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ریفائنریز وغیرہ شامل ہیں، ترکیبی میں آپ کے کاسمیٹک، سوپ، سیمنٹس وغیرہ، عملیاتی میں کلاتھ میکنگ وغیرہ آ جاتی ہے، اور مصنوعاتی میں ڈفرینٹ مصنوعات جیسے آپ کے ٹیلی ویژنز، ریڈیوز، گاڑیاں وغیرہ آ جاتی ہیں. اور تعمیراتی میں آپ کی تمام کنسٹرکشن جو ہے اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، کہ جس میں آپ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی جو کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے، بنائی جاتی ہے. اسی طرح سے دیکھیں یہ تو ہم نے کاروبار کا ایک جو برانچ ہے یعنی جو انڈسٹری ہے وہ پڑھی ہے. نیکسٹ جو اس کی ہے وہ ہے کامرس. انڈسٹری ہم پڑھ چکے ہیں. نیکسٹ ہماری جو اس کی کیٹیگری ہے وہ ہے کامرس کی، جو کہ بیسکلی آپ کی یہ بک بھی ہے نا، پرنسپلز آف کامرس، اس کے حوالے سے ہے. اور اس میں ہم اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیسکلی ہمیں یہاں پہ کیا ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. تو تھامس کی ڈیفینیشن ہے، تھامس کیا کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو تھامس، کامرس ایسے تمام مشاغل کا مجموعہ ہے جو تیار شدہ مال کی خرید و فروخت، تبادلے یا تقسیم کے سلسلے میں اختیار کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور ڈیفینیشن ہمارے پاس یہاں پہ گیون ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں. جیمس اسٹیفن سن کی ڈیفینیشن ہے، کامرس ان تمام کارروائیوں کا مجموعہ ہے جو اشیاء کے تبادلے میں انسانی وقت اور فاصلہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے کس سلسلے میں کی جاتی ہیں. تو یعنی آپ کے بیسکلی کامرس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں آپ نے
چیزوں کو اپنے اینڈ کنزیومرس تک پہنچانا ہے، اور اس میں جتنی بھی ہرڈلز ہیں آپ نے ان کو پار کرنا ہے، ان کو آپ نے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو کامرس کے فرائض ہیں، فنکشنز آف کامرس ہے وہ گون ہے، یعنی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے کیا کیا جو ہے کن کن رکاوٹوں کو دور کرتی ہے. اس میں سب سے پہلے دیکھیں انسانی رکاوٹ، کہ کامرس کے اہم فرائض میں سے یہ ایک فریضہ ہے کہ جو انسانی رکاوٹ ہے چیزوں کو صارفین تک پہنچانے میں، وہ ہماری کامرس کے ذریعے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز کو تاجر سے لے کے صارف تک منتقل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. اسی طرح سے وقتی رکاوٹ ہے کہ اگر ہمارے کچھ کسی قسم کا کوئی حالات جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ہمارا ویدر کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح کی رکاوٹوں کو ہم وقتی رکاوٹیں کہتے ہیں، اور یہ بھی کامرس اس میں ہیلپ فل ہوتی ہے ان کو دور کرنے میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں مقام کی رکاوٹ کے، جو جگہ کا پلیس کی رکاوٹ ہے کہ چیز ایک جگہ پہ بن رہی ہے تو دوسری جگہ پہ لے کے جانا اس کو مشکل ہے، تو اس طرح کی ہرڈل سے بھی کامرس جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اور اس کو دور کرتی ہے، اور اس لیے بھی ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے مالی رکاوٹ کے، جو بھی اگر کسی قسم کا کوئی مالی مسئلہ ہے تو وہ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پھر میں دیکھیں خطرات کی رکاوٹ کے، ہمارے مال کو ڈفرینٹ قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہماری چیزیں ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں، ٹوٹ سکتی ہیں، لیک ہو سکتی ہیں، تو یہ ساری ڈیلنگز بھی ہمیں کامرس بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان سے ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں کامرس کو مزید کیٹیگرائز کیا گیا ہے دو کیٹیگریز میں، ایک تجارت ہے اور دوسرا معاملین تجارت ہے. تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ ہم تجارت کو پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے معاملین کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو تجارت میں دیکھیں بیسکلی ٹریڈ میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ ٹریڈ کیا ہوتی ہے، کہ بیسکلی اس کی ڈیفینیشن جو کہ نیکسٹ پیج پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی، اس کو آپ دیکھیں. تجارت ایسی سرگرمی ہے جس میں زر یا اشیاء کے بدلے خرید و فروخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس میں زر کے بدلے یا اشیاء کے بدلے آپ اپنی سیل پرچیز کرتے ہیں، تو اس کو ہم بیسکلی تجارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ملکی تجارت اور غیر ملکی تجارت. ملکی تجارت میں دیکھیں آپ کے پاس کیا قسمیں ہیں، دو طرح کی قسمیں آپ کو ملکی تجارت میں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ملکی تجارت ہوتی کیا ہے، کہ جس میں آپ ایک ہی کنٹری میں رہ کے جو ہے وہ تجارت کار ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ملکی تجارت کرتے ہیں. جب ایک ہی کنٹری میں ود ان دا کنٹری آپ اپنی ٹریڈ کو کرتے ہیں. اس طرح سے اس میں پھر ہمارے پاس ہول سیلرز اور ریٹیلرز آ جاتے ہیں. تھوک فروش جو کہ وسیع پیمانے پہ اشیاء کو خریدتے ہیں اور کم داموں میں فروخت کرتے ہیں، وہ تھوک فروش ہوتے ہیں. اور پرچون فروش ریٹیلرز جو کہ کم مقدار میں اشیاء کو خریدتے ہیں لیکن مہنگے داموں میں فروخت کرتے ہیں، وہ ہمارے ریٹیلرز ہوتے ہیں. تو ملکی تجارت میں بیسکلی وی ہیو دا ہول سیلرز اینڈ دا ریٹیلرز، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب نیکسٹ دیکھیں کہ غیر ملکی تجارت ہے. تو غیر ملکی تجارت میں بھی ہمارے پاس تین طرح کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہی ہے کہ غیر ملکی تجارت جو ہے بیسکلی کیا ہوتی ہے، یہ کہ ہم جو دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ ہماری غیر ملکی تجارت ہوتی ہے. تو اس میں پھر غیر ملکی تجارت میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے ہمارے ساتھ وہ ہے درآمدی تجارت اور پھر برآمدی تجارت. درآمدی تجارت میں آپ دیکھیں گے جب اشیاء اور خدمات کو ہم دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں تو اس کو ہم جو دوسرے ہماری کنٹریز ہیں وہاں سے ہم اپنے ملک میں منگواتے ہیں، تو اس کو ہم امپورٹ ٹریڈ میں درآمدی تجارت کہتے ہیں. اور برآمدی تجارت میں جب ہم دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ملک سے تیار کی گئی اشیاء کو، تو اس کو پھر ہم برآمدی تجارت کہتے ہیں. اس کے بعد انٹر پارٹ تجارت ہے. انٹر پارٹ تجارت دیکھیں اس بیسکلی اس ٹریڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو دوبارہ برآمد کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ چیز ایک دوسرے ملک سے منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو اپنے ملک میں ان لوڈ نہیں کرتے بلکہ ان کو بندرگاہوں پر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے اصل میں وہ منگوائی ہوتی ہے دوبارہ ایکسپورٹ کرنے کی غرض سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پھر آپ دوبارہ اپنے ملک سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی تجارت کو ہم کہتے ہیں انٹر پارٹ تجارت. اس کے بعد پھر ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کچھ معاملین تجارت ہیں. معاملین تجارت کون کون سے ہیں جو کہ ہمیں اپنی اس چیز کو ہونے میں یا ہماری ٹریڈ کو اصل میں ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ملکی ہو چاہے غیر ملکی ہو. اس میں سب سے پہلے بینکس آ جاتے ہیں. بینکس دیکھیے بینکس جو ہے وہ ہماری پیمنٹس کو آسان بناتے ہیں. یہ ہماری پیمنٹس کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. جو ہماری ادائیگیاں اور وصولیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں ذرائع نقل و حمل ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، جو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے میں ہماری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے تھرڈ دیکھیں ذرائع مواصلات ہیں، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن، ٹیکس وغیرہ جو کہ آپ کی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے میں اور دوسرے لوگوں کو اس کے فائدے بتانے میں کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. اور پھر بیمہ کاری ہے. بیمہ کاری میں آپ مال کی انشورنس کروا لیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اس میں پھر بہت ہی ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ کے نقصان کی بھرپائی کسی حد تک ممکن ہوتی ہے بیمے کی وجہ سے. اس کے بعد دیکھیں اشتہار بازی کہ آپ اپنی چیزوں کی جو ہے اشتہار بازی کرتے ہیں، یعنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں. اینڈ اٹ از آلسو پارٹ آف کامرس. اس طرح سے دیکھیں ذخیرہ کاری یعنی ویئر ہاؤسنگ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اسٹور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ اگر تو ایسی ہیں کہ جو لانگ ٹائم کے لیے اسٹور کی جانی ہے تو پھر اس طرح سے آپ اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اگر شارٹ ٹائم کے لیے اسٹور کی جانی ہے تو پھر آپ اس لحاظ سے اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد دیکھیں تجارتی متوسطین ہیں. مڈل مین از آلسو
اے ٹو ٹریڈ جو آپ کے ٹریڈ کو آسان بناتے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ ون ہے پیکٹ سازی کہ جس میں آپ عام طور پہ مال کو پیک کرتے ہیں اور اس کی اس طرح سے پیکنگ کرتے ہیں کہ وہ اس کو لانگ ٹرم کے لیے اسٹور کیا جا سکے. So that's it for today. This is our topic. Next topic which we will discuss in the next video will be commerce की अहमियत, importance of commerce inshallah in our very next video. So thanks for today. Allah Hafiz. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.